السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک قتل کیس کی روداد ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے زیر زبر۔ اس کا آج سیکنڈ پارٹ ہے، بلکہ فرسٹ اور سیکنڈ ہو چکے ہیں، آج تھرڈ اور پھر لاسٹ پارٹ، 2 پارٹ اور ابھی اس کے باقی ہیں۔ تو آج تھرڈ پارٹ میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ عباسی کے لیے طلاق دینا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے نور بی بی کے بچوں سے بہت پیار تھا، خصوصاً ننھی شگفتہ سے۔ اس لیے وہ نور بی بی کو طلاق دینے سے گریز کر رہا تھا۔ ادھر سرور جان کا شباب بھی اپنے جوبن پر تھا اور عباسی اس کو بھی چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ جہاں تک سرور جان کا تعلق تھا، اس کو دونوں صورتیں منظور تھیں، یعنی خواہ اس کو طلاق ہو جائے اور خواہ اس کی سوکن کو، لیکن عباسی سر دست کسی کو بھی طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد سرور جان نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی اور یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی سوکن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ جواز یہ پیش کیا کہ وہ امید سے ہے اور اسے کسی عورت کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن در حقیقت وہ بیچ میں رہ کر اپنی سوکن کو بھاگنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی۔ عباسی نے اس کا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور اسے نور بی بی کے گھر لے گیا۔ گھر بڑا تھا، دولت کی فراوانی تھی اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر موجود تھے، اس لیے دونوں عورتوں کے باہم ٹکراؤ کے امکانات بہت کم تھے۔ سرور جان نے اپنی خوش اخلاقی سے چند روز کے اندر سیدھی سادی نور بی بی کا دل جیت لیا، لیکن اندر ہی اندر شوہر کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ عباسی کے دل میں اس کے متعلق شکوک پیدا کرنا شروع کر دیے۔ اس کا تو مقصد ہی یہی تھا۔ یوں بھی وہ جوڑ توڑ میں خاصی ماہر تھی۔ نتیجہ اس کی مرضی کے عین مطابق نکلا۔ چند سال بعد وہ نور بی بی کو طلاق دلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران نور بی بی کے ہاں ایک اور لڑکا پیدا ہو چکا تھا۔ عباسی نے شگفتہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور نور بی بی کو 2 بچوں سمیت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب سرور جان نہ صرف عباسی کے دل و جان کی بلکہ مال و جان کی بھی مالک تھی۔ وہ عباسی کی گالیاں سنتی رہی، سختیاں برداشت کرتی رہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے معاملات پر گرفت بھی مضبوط کرتی رہی۔ اس مکڑی کی طرح جو اپنے جالے میں پھنس جانے والے ٹڈے کے گرد کمزور ترین تاروں کا جال بنتی چلی جاتی ہے، ایک کے بعد دوسرا تار اس کے گرد لپیٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ٹڈا بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ عباسی کا ہر دن اسے کمزوری اور ضعیفی کی طرف لے جا رہا تھا، اس لیے کسی عجلت کی ضرورت نہیں تھی۔ چند سال بعد عباسی ریٹائر ہو گیا۔ اگرچہ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ اختیار چھن گیا تھا جس پر وہ بہت ناز کرتا تھا۔ اب سرور جان نے ایک اور حکمت عملی اختیار کی۔ عباسی کا حلقہ احباب اگرچہ اتنا وسیع نہیں تھا، تاہم سرور جان نے اس کے ملنے جلنے والوں کو مختلف طریقوں سے بھگانا شروع کر دیا۔ کسی پر دست درازی کا الزام لگا دیا، کسی پر بری نظر کا طعنہ دھرا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، کسی کو کھلے لفظوں میں منع کر دیا۔ دوسری چالاکی اس نے یہ اختیار کی کہ عباسی کو حد سے زیادہ آرام طلب بنا دیا۔ ہر چیز اشارے پر حاضر، بس دن بھر ادھر ادھر پڑے رہو۔ بوڑھا آدمی اگر اپنے جسم کو حرکت میں نہ رکھے اور مرغن غذائیں کھائے تو اس کے جوڑوں میں درد اور چربی میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ عباسی کے ساتھ یہی ہوا۔ اس کا وزن بڑھ گیا، نظر کمزور ہو گئی اور جوڑوں میں درد رہنے لگا، لیکن ان بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود اس کی عمر طویل ہوتی چلی گئی۔ یہ بات سرور جان کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ وہ بوڑھے عباسی کی خدمت کرتے کرتے تنگ آ چکی تھی اور وہ تھا کہ مرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی۔ یہ تھی مختصر سی بیک گراؤنڈ، جس کا ذکر کہانی کی تکمیل کے لیے ضروری تھا۔ اور جس اہم بات کا ذکر میں نے چھوڑ دیا تھا وہ یہ تھی کہ عباسی کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس رپٹ کے تقریباً 1 سال بعد پیش آیا تھا، جس میں عباسی نے کہا تھا کہ اسے اپنے رشتہ داروں سے جان کا خطرہ ہے۔ قتل کی اطلاع ملتی میں نے اپنے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور حویلی پہنچ گیا۔ حویلی کا ماحول خاصا کشیدہ نظر آتا تھا۔ عباسی کی مختلف بیویوں کی اولادیں بلکہ اولادوں کی اولادیں بھی وہاں پہنچ چکی تھیں اور جائیداد پر قبضے کی فکر میں تھی۔
انور عباسی میرے پاس آیا اور دھیمی آواز میں بولا، ملک صاحب، قتل کی تفتیش تو آپ کریں گے ہی، ساتھ ہی ایک نیک کام بھی کریں، حویلی سیل کر دیں، ورنہ آپ کے جانے کے بعد یہاں خون خرابہ ہو جائے گا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے کہا، تم ایسا کرو کہ اپنے اور اپنے چند سوتیلے بہن بھائیوں کے دستخطوں سے ایک درخواست اس مضمون کی لکھ کر مجھے دو کہ جائیداد کے بے شمار دعوے داروں کی وجہ سے حویلی میں نقص امن کا اندیشہ ہے، اس لیے فی الوقت حویلی کو سیل کر دیا جائے۔ ایسی درخواست ملنے کے بعد میں تمہاری تجویز پر غور کرتا ہوں۔ میں نے حویلی کے مکینوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، باہر سے آنے والوں کو باہر بھیج دیا اور ASI کے ہمراہ اندر جا کر لاش کا معائنہ کیا۔ لاش خوابگاہ میں بستر پر پڑی تھی اور ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ جسم پر 3 گولیوں کے نشانات تھے، 2 نشان سینے پر تھے اور ایک بائیں آنکھ کے قریب۔ واضح طور پر کسی نے اس پر نیند کی حالت میں گولیاں چلائیں تھیں اور اسے کروٹ بدلنے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ اس بات کا اندازہ خون کے نشانات سے ہوتا تھا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور تینوں زخموں سے بہنے والا خون نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا رخ اس کھڑکی کی طرف تھا جو حویلی کے پہلو کی سمت کھلتی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور باہر پھولوں کے پودے نظر آ رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر کھانے کے گندے برتن اور دوائیوں کی چند شیشیاں رکھی تھیں۔ دیواری الماری کھلی تھی اور اس میں وہ فائلیں نظر آ رہی تھیں جو میں نے پچھلی مرتبہ دیکھی تھی۔ پلنگ کے نیچے مجھے ایک طے شدہ کاغذ اور ایک قلم پڑا دکھائی دیا۔ میں نے کاغذ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ ملک صاحب، یہ دروازہ دیکھا آپ نے؟ ASI نے چونک کر کہا۔ اس کو توڑ کر کھولا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں سے کچیاں نکلی ہوئی ہیں۔ یہ بولٹ بھی اکھڑا ہوا ہے۔ اسے کسی نے باہر سے ٹکر مار کر توڑا ہے۔ میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو بھول گیا اور دروازے کا جائزہ لینے لگا۔ ASI کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ دروازے کو واقعی ٹکر مار کر توڑا گیا تھا۔ لکڑی کی کھچیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں 2 دروازے اور ایک کھڑکی تھی۔ دوسرے دروازے پر اندر سے بولٹ لگا ہوا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی مگر اس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں، یعنی کوئی شخص کھڑکی کے راستے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سرور جان کو بلا کر پوچھا کہ دروازہ کس نے توڑا تھا۔ اسے سبز رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور گہرا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ اس عمر میں بھی خاصی پرکشش لگ رہی تھی۔ پہلی ملاقات پر میں نے اسے بغیر میک اپ کے دیکھا تھا، اب وہ میک اپ میں تھی۔ یہ دروازہ ہم نے توڑا ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے جب ہم شادی سے واپس آئے تو دونوں دروازے بند تھے اور بار بار کھٹکھٹانے کے باوجود کھل نہیں رہے تھے، لہٰذا ہم نے گھبرا کر دروازہ توڑ دیا۔ اندر یہ خون میں لت پت۔ اچانک وہ چپ ہو گئی اور میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک خوف سا اتر آیا۔ پھر اس نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ جپٹنے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر میں نے جو کاغذ پر نظر ڈالی تو میرے چہرے پر بھی حیرت اتر آئی۔ کاغذ پر لکھا تھا، میں مر رہا ہوں، مجھے سرور جان، اشتیاق علی اور گل رحمان نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے مجھے زہر کھلا دیا ہے، میں آہستہ آہستہ مر رہا ہوں۔ اورنگزیب عباسی۔ میں نے یہ تحریر سرور جان کی نظروں سے بچا کر پڑھی تھی اور میرا اندازہ تھا کہ اس نے رکے کی صرف پہلی لائن پڑھی تھی، دوسری لائن وہ نہیں پڑھ سکی تھی۔ لیکن سچی بات یہ تھی کہ رکا پڑھ کر میں خود بھی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ عباسی نے لکھا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، جبکہ واضح طور پر اس کی موت گولیوں سے واقع ہوئی تھی۔ میں نے رکا طے کر کے جیب میں رکھ لیا اور سرور جان کو گھورنے لگا۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی، کیا بات ہے ملک صاحب، آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ تم نے یہ کاغذ چھیننے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ میں سمجھی کہ میرا کوئی خط ہے۔ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے؟ فکر نہیں کرو، ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تم واپس جا کر انتظار کرو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ASI سے کہا، ایک پڑھے لکھے سپاہی کو ان کی نگرانی پر مقرر کر دو اور اس سے کہو کہ تمام افراد کی فہرست تیار کر لے۔ قتل کی واردات بند کمرے میں کی گئی تھی۔ واضح طور پر قاتل نے کھڑکی سے گولیاں چلائیں تھیں اور وہ رکا عباسی نے سونے سے قبل لکھا تھا، لیکن اگر اسے زہر کے بارے میں پتہ چل گیا تھا تو اس نے جان بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ کسی شخص کو زہر دے دیا گیا ہو اور وہ رکا لکھنے کے بعد آرام سے سو گیا ہو۔
مجھے خیال آیا کہ شاید عباسی نے محض شک کی بنا پر وہ رکا لکھ دیا تھا، یا وہ عادتاً اس قسم کے رکے لکھتا رہتا تھا۔ یہ بات تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہو سکتی تھی کہ اسے زہر دیا گیا تھا یا نہیں۔ ایسا ہی واپس آ گیا اور لاش کا نقشہ تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے مقتول کی بائیں پنڈلی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ نشان کیسا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ عباسی نے اس پیر میں کوئی زنجیر یا کڑا وغیرہ ڈال رکھا تھا۔ اس کا خیال ٹھیک تھا۔ ٹخنے کے قریب ایک نمایاں نشان نظر آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک دہشت ناک خیال ابھرا، کیا عباسی کو اس کے گھر والوں نے زنجیر ڈال رکھی تھی؟ جائے واردات کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور اہل خانہ کے بیانات لینے کے لیے نشست گاہ میں بیٹھ گیا۔ سپاہی نے مجھے جو فہرست دی تھی اس میں صرف 4 نام لکھے ہوئے تھے، حالانکہ میں نے 6-7 افراد کو دیکھا تھا۔ فہرست میں سرور جان، عالمگیر، میمونہ اور شگفتہ کے نام شامل تھے۔ میں نے 2 آدمیوں کو حویلی کی تلاشی پر مامور کر دیا اور سرور جان کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ کچھ فکر مند نظر آتی تھی، تاہم اس کے چہرے پر غم کی کوئی علامت نہیں تھی۔ اس نے میرے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھر کے دیگر افراد کے ہمراہ شام کے 5 بجے ایک شادی پر گئی تھی اور 8-8:30 بجے واپس آئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا نکال کر رکھ گئی تھی۔ گھر میں عباسی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ملازمہ بھی شام کے وقت چھٹی کر گئی تھی۔ عباسی کی ہدایت پر انہوں نے جاتے وقت باہر سے تالا لگا دیا تھا اور وہ تمام وقت شادی کے گھر میں موجود رہے تھے اور درمیان میں 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں گھر میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے شوہر کی خوابگاہ کے دونوں دروازے اندر سے بند تھے۔ انہوں نے اندر سے جواب نہ ملنے پر گھبرا کر دروازہ توڑ دیا تھا۔ سرور جان، تمہیں اپنے شوہر کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا۔ دکھ تو گھر کا کتا بھی مر جائے تو ہوتا ہے۔ عباسی تو میرے سرتاج تھے۔ تمہیں یہ بات تو ضرور معلوم ہوگی کہ تمہارے سرتاج کو تم سے جان کا خطرہ تھا۔ اس نے تمہارے خلاف 1 سال پہلے رپٹ لکھوائی تھی۔ میں اس رپٹ کی بنیاد پر تم لوگوں کو حراست میں لے سکتا ہوں۔ میں آپ کا ہاتھ تو نہیں روک سکتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ ہم نے عباسی صاحب کو قتل نہیں کیا۔ جس وقت یہ واردات یہاں ہوئی اس وقت ہم شادی کے گھر میں تھے۔ یہ حرکت یا تو اجمل کی ہے یا انور کی۔ دونوں بہت عرصے سے موقع کی تلاش میں تھے اور اکثر حویلی کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے۔ اجمل کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ عادی مجرم ہے، چوری ڈکیتی اس کا پیشہ ہے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، سرور جان، میں سب کے پیشے جانتا ہوں۔ میرے پاس تمہارا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے پہلے شوہر کبیر احمد کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بولی، یہ تو پرانی بات ہے، 23-24 سال پرانی بات نئی ہو یا پرانی، حساب کتاب ضرور ہوتا ہے، میں نے کہا۔ اس زمانے میں عباسی تمہاری ڈھال بن گیا تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ اور دولت کے ذریعے تمہیں بچا لیا تھا، لیکن اسے یہ خیال نہ آیا کہ جو عورت ایک شوہر کو قتل کروا سکتی ہے وہ دوسرے کو بھی کروا سکتی ہے۔ سرور جان، پولیس کے ریکارڈ سے بڑے پرانے قصے نکل آتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ کبیر احمد کو قتل کرنے کے لیے تم نے محسن علی کو اپنا اعلی کار بنایا تھا، اور جب تمہارا کام نکل گیا تو تم نے اسی محسن کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان بچا لی؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ تم نے کس کو اعلی کار بنایا ہے؟ میری باتیں سن کر اس کا رنگ دم بدم بدل رہا تھا۔ بولی، میں سچ کہتی ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، اشتیاق علی سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ یہ وہ شخص تھا جو مجھے پچھلی دفعہ حویلی میں نظر آیا تھا اور عباسی نے اپنے قاتلوں میں اس کا نام بھی لکھا تھا۔ جی، اشتیاق علی، اس سے ہماری کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے۔ عباسی صاحب اس سے مٹھی چاپی کروایا کرتے تھے۔ خاص رشتہ داری نہیں ہے۔ اس گل رحمان سے تمہاری کتنی خاص رشتہ داری ہے؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں پھیلائی۔ گل رحمان؟ گل رحمان کا نام آپ نے کہاں سے سنا؟ وقت ضائع نہ کرو سرور جان، میرے سوال کا جواب دو۔ کون ہے یہ گل رحمان؟ میں کسی گل رحمان کو نہیں جانتی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ بالکل نہیں جانتی۔ یہ جواب دے کر تم نے اپنی پوزیشن خراب کر لی ہے۔ تم 24 سال پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہو۔ تم نے تہیہ کر رکھا تھا کہ تم جان دے دو گی مگر اپنے آشنا کا نام زبان پر نہیں لاؤ گی۔
آج بھی تم وہی بات کہہ رہی ہو، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ نتائج بھی وہی ہوں۔ اب تمہیں عدالت میں دیکھ کر کسی دل پھینک بوڑھے کی دھڑکنیں بے ترتیب نہیں ہوں گی۔ سرور جان، تمہارا حسن قصہ ماضی بن چکا ہے، اور میں بکنے والا تھانے دار نہیں ہوں۔ تمہیں قاتلہ سے گواہ نہیں بناؤں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اقرار جرم کر لو۔ ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر گل رحمان کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور یہ بھی معلوم کر لیں گے کہ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے۔ اس کے بعد تمہاری جو پوزیشن ہوگی اس کا تم بخوبی اندازہ لگا سکتی ہو۔ ملک صاحب، میں بڑے صبر سے آپ کی یہ باتیں سن رہی ہوں، اس نے برہمی سے کہا۔ اگر آپ کے بس میں ہے تو مجھے بے شک پھانسی پر لٹکا دیں، لیکن اب میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گی، اور اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو یاد رکھیں، میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، حکام بالا کے پاس ضرور فریاد لے کر جاؤں گی۔ میں نے اسے الگ کمرے میں بٹھا دیا اور اس کے بیٹے عالمگیر کو بلا لیا۔ وہ اپنی ماں کی نسبت زیادہ پریشان نظر آتا تھا۔ اس نے بھی وہی بیان دیا جو اس کی ماں نے دیا تھا۔ میں نے پوچھا، عالمگیر، تم لوگوں نے اپنے ابا کے کمرے کا دروازہ کیوں توڑا؟ پولیس کے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ابا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ورنہ ہم دروازہ توڑنے سے پہلے آپ کو اطلاع کرتے۔ دیکھو برخوردار، مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تم اس حویلی میں پلے بڑے ہو، تمہیں یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ تمہارے باپ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی عقل مند شخص دروازہ توڑنے سے پہلے کھڑکی سے اندر ضرور دیکھتا ہے، خواہ اسے کھڑکی کھلے ہونے کا علم ہو یا نہ ہو۔ کھڑکی کھلی تھی لیکن تم لوگ اس طرف نہیں گئے۔ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ہمیں گھبراہٹ میں کھڑکی کی طرف جانے کا خیال نہیں آیا، اس نے جواب دیا۔ گھبراہٹ میں، بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اب یہ بھی بتا دو کہ اس گھبراہٹ کا سبب کیا تھا؟ ہمیں اسی بات کی گھبراہٹ تھی کہ نہ جانے ابا جی کو کیا ہو گیا ہے، دروازہ جو نہیں کھل رہا تھا۔ تم کچے مجرم ہو عالمگیر، تمہیں کسی اور چیز کی گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ فائلیں کہاں ہیں جو تم نے اپنے ابا کی الماری سے نکالی ہیں؟ فائلیں؟ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ کون سی فائلوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ تمہاری زبان تھانے جا کر ہی کھلے گی۔ یہ بتاؤ، گل رحمان سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ گل رحمان؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ اس نام کا کوئی شخص ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ شخص حویلی کیا کرنے آتا تھا؟ کیا یہ تمہاری ماں سے ملنے آتا تھا؟ میں اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ اور اشتیاق علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا؟ اس کو تو دیکھا ہے، بلکہ جانتا ہوں۔ یہ رشتے میں میرا ماموں ہے، میری امی کا خالہ زاد بھائی ہے۔ اچھا، اب یہ تمہارا ماموں بھی بن گیا۔ پہلے تم لوگوں نے اسے اپنا ملازم بتایا تھا۔ ویسے یہ ہمارا ملازم بھی ہے، ہم اسے تنخواہ دیتے ہیں، اسے ابا نے ملازم رکھا تھا۔ عالمگیر، تم جوان آدمی ہو، جیل تمہیں گھن کی طرح چاٹ جائے گی۔ میں تمہیں سچ بولنے کا موقع دیتا ہوں، سچ بول کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرو۔ جھوٹ بولو گے تو نہیں بچ سکو گے۔ جاؤ اور بیٹھ کر سوچو۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور شگفتہ کو اندر بلا لیا۔ جب وہ اندر آئی تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ وہ اپنے باپ کے موت کے غم میں بے حال ہو رہی تھی۔ اس کی بھابھی میمونہ نے اسے سہارا نہ دے رکھا ہوتا تو وہ 2-4 قدم بھی نہ چل پاتی۔ غالباً وہ واحد فرد تھی جسے عباسی کی موت کا دکھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اشکوں کا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ کسی سوال جواب کے قابل نہیں تھی۔ میں نے اسے ایک طرف بٹھا دیا اور میمونہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ گورے رنگ کی دراز قد اور خوبصورت لڑکی تھی، کچھ خود سر اور تنک مزاج بھی تھی۔ اس نے ہر سوال کے جواب میں لا علمی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ دروازہ کس نے توڑا تھا؟ پتہ نہیں۔ سب سے پہلے عباسی کی خوابگاہ میں کون داخل ہوا تھا؟ پتہ نہیں۔ الماری سے فائلیں کس نے نکالی تھی؟ پتہ نہیں۔ عباسی کو کھانا کس نے دیا تھا؟ پتہ نہیں۔ اشتیاق علی اور گل رحمان کون تھے؟ پتہ نہیں۔ میں نے سوالات کی روانی میں اچانک پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ اس نے حسب معمول جواب دیا، پھر جلدی سے سنبھل کر بولی، نام تو آپ کو پتہ ہی ہے میمونہ بیگم، مجھے تو اور بھی بہت کچھ پتہ ہے۔ میں نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ تم نے کبھی حوالات کی ہوا نہیں کھائی؟ 2-4 راتیں حوالات میں گزارو گی تو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ ملک صاحب جائے وقوعہ پر اپنی چھان بین میں تفتیش میں مصروف ہیں اور پوری تندی سے لگے ہوئے ہیں اپنے کام میں۔
اور بہت تیزی سے وہ تمام مشکوک افراد کو گھیر رہے ہیں، چونکہ انہیں اس کیس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ انہیں پہلے سے اس فیملی کے بارے میں اور ان کے حالات و واقعات کے بارے میں کافی کچھ معلوم تھا۔ عباسی کو کس کس سے خطرہ تھا وہ بھی، پھر عباسی کا رکا بھی مل گیا لاش کے پاس پڑا ہوا، تو اس سے بھی کچھ اندازہ ہو گیا، کچھ لوگ شک کے دائرے میں آ چکے ہیں، اس لیے تفتیش بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اس کے لیے اگلی اور آخری قسط کا انتظار کیجیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔